سر یہ بتائیں اسلام آباد میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے جو بینچ بنا تھا وہ آج ٹوٹ گیا ہے. آج اس بینچ کا فیصلہ ہونا تھا, تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بینچ کانسٹیٹیوشن ہولی سولی ڈومین ہوتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا. اس طرح کے سو موٹو کیسز میں یا ادروائز بھی جو بینچز بنتے ہیں وہ ڈسکریشنری پاور ہوتے ہیں چیف جسٹس کے ایز پر رولز. ان رولز کے بابت ابھی جو آپ کے نوٹس میں ہوگی لیجسلیشن بھی ہو گئی ہے. تو یہ بینچ ابھی تک وہ لیجسلیشن جو کہ فائنلٹی اس نے گین نہیں کی ہے, لہٰذا یہ بینچ ابھی بھی ڈسکریشن بنتا ہے چیف جسٹس کا. تو چیف جسٹس کی ثوابدید ہے کہ وہ جس ٹائم بھی چاہے جیسی بھی چاہے بینچ کو ریکانسٹیٹیوٹ کر سکتا ہے اور جو ڈیسیجن انہوں نے کیا ہے وہ امپلیمنٹ بھی کرا سکتا ہے. اچھا سر یہ بتائیں, پرائم منسٹر صاحب نے جسٹس دونوں باتوں میں آپ کیا کیا رد عمل ہوگا؟ جی وہ یقیناً اگر وہ دیکھا جائے تو بالکل ان کی پاس اختیار ہے, آئینی مینڈیٹ ہیں, اور اس طرح کے ریفرنسز بن بھی سکتے ہیں آئین کے تناظر میں, اور آئین پھر یہ پرمٹ بھی کرتے ہیں اگر وہ چاہیں تو وہ ان کو واپس لے سکتے ہیں. تو یہ آئینی ڈومین ہے ان کا, وہ اس کو لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. اسلام آباد میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے جو بینچ بنا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے, آج اس کا فیصلہ ہونا تھا, تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس طرح کے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن کرتا ہوں. ارشد علی نوشیروی ایڈوکیٹ ہوں, سابق اسسٹنٹ اٹارنی جنرل بھی رہ چکا ہوں. بات یہ کہ جس طرح یہ کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں الیکشن کی تاخیر کی بابت جو کیس چل رہا تھا, اس میں بات یہ ہے کہ جو بینچ ابھی ٹوٹے ہوئے ہیں, اس بینچ کے متعلق یہ ججز کے درمیان جو بھی ان کے درمیان جو تضاد ہوئے یا ڈیسینڈنگ نوٹس آئے ہوئے, اس کی وجہ سے یہ ٹوٹ ہوئے. باقی جو دوبارہ تشکیل بینچ کی تشکیل کرنے کے لیے یہ ڈسکریشنری پاور ہے چیف جسٹس کے پاس, وہ اس کو پھر بھی تشکیل کر سکتے ہیں. دوسرے ججز کو اور ججز بھی ہے, یہ بینچ پھر بنا سکتے ہیں, اور وہی کیسز جو وہ کنٹینیو کر سکتا ہے اس میں. اچھا ٹھیک ہے سر. یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس واپس لینے کا جو کہا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس طرح کے یہ ریفرنس پہلے بھی اس طرح ہوئے ہیں, اور یہ ابھی جو فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس دائر ہو چکی ہے نا, اس میں یہ کہ جو ریفرنس دائر کرتے ہیں وہ آئین قانون کے مطابق جو پروسیجر ہے اس کے مطابق یہ دائر کرتے ہیں, اور جب وہی واپس بھی لیتے ہیں لیکن اس کا اپنا وہ میکینزم ہے, اس کا اصول ہے, طریقہ کار ہے, اسی طریقے سے یہ واپس لے سکتا ہے. اور باقی جو کیسز ہے ابھی وہ بھی چل رہے ہیں, لیکن یہ آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے. ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ سپریم کورٹ کی بالادستی بھی جاری ہو جائے, اور اس طرح یہ آئین کی پاسداری بھی ہو جائے, اور یہ چھوٹے موٹے جس طرح ایشوز انہوں نے بنائے ہیں اسی وجہ سے ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. تھینک یو سو. سر یہ بتائیں اسلام آباد میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے جو بینچ بنا تھا وہ آج ٹوٹ گیا ہے, جس کا آج فیصلہ ہونا تھا, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی شکریہ. بات اس طرح یہ ہے کہ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اس ملک کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے, اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے, اور اس کی ترقی کے لیے آئین کے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے, ورنہ جو حالات دنیا کے ہیں اس میں ہم بھی پھنس سکتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ چیف جسٹس جو ہوتا ہے وہ جو ہماری عدالتی نظام جو ہے اس میں چیف جسٹس چاہے ہائی کورٹ کا ہو چاہے سپریم کورٹ کا ہو, اس کے پاس بینچ بنانے کے اختیارات ہوتے ہیں. اگر کسی وجہ سے, اب مجھے مزید ڈیٹیل ابھی میں نے نہیں دیکھے, اگر کسی وجہ سے بینچ ٹوٹتا ہے تو چیف جسٹس جو ہوتا ہے وہ پھر بینچ بنا سکتا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور باقی جو ہے اگر ایک ججمنٹ آیا تھا اس میں 5 ججوں نے وہ سنا تھا, 5 ججوں نے اس میں فیصلہ دیا تھا, اس کے اپنے پھر وہ جس طرح اس کو پھر حل کرنا ہے, یا اس میں اگر کوئی کوسچن ریز ہوتا ہے تو اس کو بھی چیف جسٹس صاحب دیکھ سکتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیں, یہ تو پیور آئینی میٹر ہے, ریفرنس کس طرح داخل ہونا ہے. اگر آئین میں اس طرح کچھ ہے تو ظاہری بات ہے ایک کیس کو پراسیکیوٹ کرنا ہوتا ہے,
تو اگر اس میں یہ کہوں گا کہ اگر حکومت وقت ہے نا، اگر آئین میں اس طرح کچھ ان کو اس چیز کی اجازت دی ہے، قانون میں ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے. تو اس میں تو آئینی طور پر اس کو دیکھنا چاہیے. ہمیں کسی بھی اسٹیٹ کا، کسی بھی ملک کا سپریمیسی آف لا ہوتا ہے، اس میں شخصیات نہیں دیکھے جاتے. اب میں یہاں چیف جسٹس کا جو لے رہا ہوں، میں ایک جسٹس کوئی بھی ہو سکتا ہے چیف جسٹس یا ابھی وزیر اعظم ہے تو صحیح. اگر وہ ایک کام کر رہا ہے اور قانون کے دائرے میں، آئین کے دائرے میں رہ کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر اس میں وہ ہے تو پھر اس کے اپنے کنسیکوینسز ہے. میڈم یہ بتائیں، اسلام آباد میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے جو بینچ بنایا گیا تھا وہ آج ٹوٹ گیا ہے، اس کا آج فیصلہ بھی ہوا تھا، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ثوابدیدہ اختیار ہے کہ وہ بینچ بنائیں. جب وہ بینچ بناتے ہیں تو پھر جو ججز اس بینچ میں بیٹھتے ہیں، پھر یہ ان کی اپنی ڈسکریشن ہے کہ وہ اس اپنے آپ کو امپارشل سمجھ کے یا پارشل سمجھ کے اس بینچ میں رہتے ہیں یا اس بینچ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر ان کو لگے کہ وہ ان کا کوئی انٹرسٹ شو رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ججز تو نیوٹرل ہی رہتے ہیں، تو وہ خود اس بینچ کو چھوڑ جاتے ہیں، بینچ ٹوٹ جاتا ہے. اس طرح سپریم کورٹ میں میرے خیال سے ہفتے میں بینچز بنتے ہیں اور ٹوٹتے رہتے ہیں. لیکن جو پی ڈی ایم اس کو اپنی طرز کا کوئی بیانیہ دینا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی فائدہ ان کو ملے گا. چاہے یہ جتنے کروڑوں اربوں روپے جمع کرے اس بیانیے کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور وہ خرچ کرے وہ پیسے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس طرح یہ چیف جسٹس صاحب اب کچھ تھوڑی دیر بعد دوسرا بینچ بنا لیں گے اور یہ کیس پروسیڈنگ چلتی رہے گی. اچھا میڈم، دوسرا سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر ایز اے وکیل آپ کیا کہتے ہیں؟ ایز اے وکیل میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس ٹائم بار اور بینچ کو متنازع کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے بہت غلط ہے. سپریم کورٹ اس ملک کی سپریم انسٹیٹیوشن ہے جس پہ اس ملک کے کروڑوں عوام کی نظریں مرکوز ہیں. یہ اپنے فائدے کے لیے اس سارے سینوریو کو متنازع بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ درمیان سے اپنا فائدہ لے سکے. تو یہ اس کا نا، میں آپ کو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ملے گا. اور ہاں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ بھی ایک معزز جسٹس ہیں، لائن اپ ہے فار دا نیکسٹ چیف جسٹس، ان کی بھی باری آئے گی. اس ٹائم جب ان پہ ریفرنس ہوا، پورا چلا، اس پہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے فیصلے آئے ہیں. تو پارلیمنٹ جب فیصلے آ جاتے ہیں نا، وہ پریسیڈنٹس بن جاتے ہیں. تو پریسیڈنٹس کو پارلیمنٹ کبھی بھی سیٹ اسائیڈ نہیں کر سکتی. ہاں، پارلیمنٹ آئین سازی یا قانون سازی کی تو میں بات نہیں کروں گی. قانون سازی تب کر سکتی ہے جب کوئی ویکیوم ہو، کوئی بل نہیں ہو. ہاں، اگر آئین ہے تو آئین میں ترامیم کرنے کے لیے اور راستے ہیں. یہ راستے نہیں ہیں جو انہوں نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں. یہ کریں گے، یہ سارا سیٹ اسائیڈ ہو جائے گا. ایک پٹیشن آئے گی ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، اڑا کے رکھ دے گی ان کی یہ ساری قانون سازی. تھینک یو سو مچ.